ہوں تو وہ بھی اللہ کے اقتدار اور اختیار میں ہے، اور قدرت میں ہے، اور معاملات کائنات کے تکوینی ہوں وہ بھی اللہ کے اقتدار اور اختیار میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کچھ عرصے کے بعد اتنی بڑی تبدیلیاں فرماتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے اندر اللہ پاک اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں فرماتے ہیں اور سب نظر آتا ہے انسانوں کو۔ دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب وہ روم اور فارس اور ایران اور ان کے ایک دبدبے تھے پوری دنیا کے اندر، اور پھر کچھ عرصہ گزرا نام و نشان مٹ گیا۔ بڑی بڑی بادشاہتیں آئیں، بڑی بڑی سلطنتیں آئیں، اور ان بادشاہتوں اور سلطنتوں کے مالک اتنے طاقتور تھے اور اتنے با اختیار تھے اور اتنے وسائل والے تھے کہ خدائی کے دعوے کرنا تک شروع ہو گئے تھے کہ بھائی یہ تو کائنات بھی ہم ہی چلا رہے ہیں۔ اچھا اب بھی آج کا انسان بھی یہ پھر خدائی کے دعوے کرنا شروع ہو گیا، اور بلکہ وہ خدائی اپنے اختیار میں لینے کی کوششوں میں لگ چکا ہے اس وقت۔ یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں یہ آگے چل کر ایک بہت عجیب رنگ اختیار کریں گی، اور وہ کیا ہے؟ دراصل انسانی چھیڑ چھاڑ ہے نظام کائنات کے ساتھ، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ جو نظام کائنات ہے وہ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ انسان یہ کوشش کر رہا ہے نظام کائنات وہ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں مصنوعی بارشیں برسانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہواؤں کے رخ تبدیل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ مختلف علاقوں کے اندر سیلابوں کا رخ، ہواؤں کا رخ فلاں علاقوں کی طرف کر دیا جائے، موسم کی شدت کو کسی ایک طرف موڑ دیا جائے۔ انسان یہ کوششیں کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر وہی خناس انسان کے ذہن میں آیا ہے کہ جو ہے کائنات کیسے چلتی ہے، ہم اس کو پھر جب یہ چیز اپنی ایک بڑی بڑی شکل پہ چلی جائے گی ذرا اوپر کے لیول پر، تو پھر آپ نے پڑھا ہوگا اور سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، تو پھر آئے گا دجال۔ دجال کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہوگا؟ میں خدا ہوں، خدا تو میں ہوں۔ تو جس طرح پہلے ہلاک ہوئے، برباد ہوئے خدائی کے دعوے کرنے والے، اور وہ بھی کم نہیں تھے، وہ کم نہیں تھے، آج بھی ان کی بنائی ہوئی چیزیں، ان کی تعمیر ترقی انسان دیکھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا ہے آج بھی۔ اسی طرح یہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں تو بظاہر عقل کو حیران کر دینے والی ہے، لیکن بالآخر ایک بات کہ قدرت، اختیار، قانون صرف اس مالک کے ہاتھ میں۔ وہ انسان کو دیتا ہے تھوڑا سا، یہ لے، انسان لیتا ہے، جب اختیار اس کو ملتا ہے تو وہ سمجھتا ہے خدا ہی میں ہوں، یہ کائنات ہی میں چلا رہا ہوں۔ لیکن تؤتی الملک من تشاء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار، یہ انسانی چھیڑ چھاڑ انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ دیکھیں موسمیاتی تبدیلیاں وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں بہت سے اعتبارات سے۔ گرمی کی شدت عجیب و غریب انداز میں بڑھ رہی ہے، تباہ کن ہے، پانی اس کی وجہ سے کم ہوتا جا رہا ہے، پانی کی مقدار خشک ہونا شروع ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے۔ ایک عرصے سے انسان ایک مزاج میں چل رہا ہے اب وہ مزاج تبدیل ہو رہا ہے تو انسانوں کے لیے نقصان دہ۔ سیلاب عجیب و غریب انداز کے اندر تو وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو فطری نظام، قدرتی نظام ہوتا ہے وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، انسان اس سے مستفید ہوتا ہے، فیض یاب ہوتا ہے۔ تو آئے گا پھر یہ انسان تھوڑی سی اور طاقت حاصل کر کے پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، میں خدا ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، میں موت دینے والا ہوں۔ دجال یہی دعویٰ کرے گا، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے۔ نمرود نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، زندگی موت میرے ہاتھ میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لاجواب کیا تھا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ذریعے دجال کو لاجواب کریں گے، یہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اسی خدائی کے دعوے برقرار رہیں گے، پھر اللہ کا کوڑا حرکت میں آئے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ سدا بادشاہی اللہ کی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو داخل فرماتے ہیں دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور آپ دن کو داخل فرماتے ہیں رات میں، وتخرج الحی، اور آپ نکالتے ہیں زندہ کو، من المیت، مردہ میں سے، وتخرج المیت، اور آپ نکالتے ہیں مردہ کو، من الحی، زندہ میں سے، وترزق، اور آپ رزق عطا فرماتے ہیں
یا آپ دیتے ہیں من تشاء جسے آپ چاہتے ہیں، بغیر حساب بے حساب دیتے ہیں آپ۔ ہمیں بھی بے حساب مل رہا ہے، بے حساب مل رہا ہے۔ جن کو بے حساب ملتا ہے ان میں ہم بھی شامل ہیں، حساب کر کے دیکھیں۔ ابھی کچھ پروگرام رہے ہمارے ہاں، ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کزن، تو ایک کزن جو ہے نا چارپائی پہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اسے کہا آ جاؤ کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے۔ کہنے لگا نہیں میں آپ کے لقمے گننے کے لیے بیٹھا ہوں، میں آپ کے لقمے گننے کے لیے۔ میں نے اسے کہا گن کے دکھا۔ میں کہا نہیں گن سکتا، میں چیلنج کر رہا ہوں، نہیں گن سکتا۔ ہم ایک وقت کھانے میں جتنے لقمے لیتے ہیں ہم نہیں گن سکتے، ہم نہیں گن سکتے۔ پورا دن، ہفتہ، مہینہ، سال بے حساب کھا رہے ہیں۔ کوئی حساب ہے ہمارے پاس؟ کتنے من کھا رہے ہیں ہم، کتنے کلو کھا رہے ہیں، کتنے اور جو اوزان ہے اس کے حساب سے بتا دیں، کتنا پانی ہم پیتے جا رہے ہیں، کس کے پاس حساب ہے؟ کوئی دیکھے دکھائے۔ آپ جسے چاہتے ہیں، پھر اللہ اس کی مقدار بعض جگہوں پہ اور بڑھا دیتے ہیں، کہیں پر جیسے سلیمان علیہ السلام ہیں، وہ مثالیں بھی ہیں، لیکن ہم بھی ان میں شامل ہیں جن کو اللہ بے حساب دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ چھوڑیے، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، چھوٹی عمر ہے یا بڑی عمر ہے، صرف اتنا ایک چیز کی کاؤنٹنگ کر لیں، آج تک ہم نے اپنے لباس پہننے کے لیے کتنے سوٹ بنوائے ہیں، آج تک ہمارا اسی کا حساب نہیں ہے۔ ایک وقت کے کھانے میں کتنے لقمے ہیں اس کو تو چھوڑیے، کتنا پانی، کتنے گھونٹ پانی پیا اس کو تو چھوڑیے، کتنے سانس لیے ہیں اس کو تو چھوڑیے، کتنے ہم نے سوٹ آج تک سلوائے ہیں ہم تو اس کو بھی یاد نہیں، وہ بھی بے حساب ہے، وہ بھی بے حساب۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، پھر بھی اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، پھر بھی اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور یہ سب کچھ جو مل رہا ہے انسان کی اپنی اس میں محنت کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، انسان کے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انسان بیمار ہوتا ہے اور ہل جل بھی نہیں سکتا، اس کا رزق اس کو پھر بھی پہنچ رہا ہے۔ بھئی اب تو ہل بھی نہیں رہا، اب تو اپنے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، 6 ماہ سے، 8 ماہ سے، سال سے، 2 سال سے، رزق پھر بھی پہنچ رہا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے آپ چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں۔